بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایگریمنٹ ہے بٹوین طالبان اینڈ امریکہ جناب, اس پہ میں آج بات کروں گا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس پہ لگی ہوئی ہیں. کچھ سوالات ایسے ہیں جو میں ضرور کرنا چاہوں گا, اور ان سوالات میں سب سے اہم جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایگریمنٹ کے بعد دوسرے فیز میں انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوگا, اور اس کی مدت جو ہے اپروکسیمیٹلی سال ایک رکھی گئی ہے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے اس میں ہو, وہ ٹاکس ہو, اور اس میں چیزیں جو شیپ اپ ہو کے سامنے لائی جائیں, اور ایک مرتبہ پھر بیٹھیں گے طالبان اور امریکہ, اور اس میں جناب ایک گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جناب $1 ٹریلین انویسٹ کر چکا ہے امریکہ افغانستان کے اندر. وہ اس طرح ابرپٹلی اس کو وہاں سے نہیں جانا چاہیے اور ویکیوم وہاں پہ کریٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ میں کولڈ وار ایرا کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ کولڈ وار ایرا میں امریکہ نے ابرپٹلی پل آؤٹ کر لیا تھا افغانستان سے, جس کی وجہ سے کیوس ہو گیا تھا, اور وہ کیوس اور ویکیوم جو تھا اس کو جناب کیش کیا سپوائلرز نے. I will put it this way کہ سپوائلرز نے اس کو کیش کیا اور اپنی جگہ وہاں پہ بنا لی, اور اتنی اسٹرانگ جگہ بنا لی کہ آج وہ مشکلات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور اس سے افیکٹ ہم بھی ہوئے اور ڈائریکٹلی ہم افیکٹ ہوئے. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب آج شاہ محمود قریشی صاحب, وزیر خارجہ ہے پاکستان کے. اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے, کیونکہ ان کی ایک گہری نظر ہے اس سارے ایگریمنٹ پہ, اور وہ اپنی انپٹ مجھے دیں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا جناب سینیٹر شیری رحمان صاحبہ سے اور میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب جی. شاہ محمود قریشی صاحب, جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے افغانز, یا اسی طرح کوئی راکی سچویشن تو نہیں رہے گی, کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہیں گے, یا what will be the outcome of these dialogues جی؟ اس کا انٹرا افغان ڈائیلاگ کی کامیابی کا دار و مدار افغانوں پر ہے کہ وہ کتنی سنجیدگی سے اس عمل کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان نے اپنا کردار ادا کر کے ایک سازگار ماحول بنا دیا ہے. اب اس سازگار ماحول کا فائدہ افغانوں نے اٹھانا ہے. طالبان نے اور افغان حکومت نے اور یا مختلف فیکشنز جو ہیں جو انکلوسیو ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں گے, انہوں نے بیٹھ کر طے کرنا ہے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں. اوکے چلیں, ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا شاہ محمود قریشی صاحب. سپوائلرز جو ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے ان ڈائیلاگز کو, وہ اپنا رول تو پلے کرتے رہیں گے, تو پھر یہ ایگریمنٹ کیا لانگ لاسٹنگ ہوگا یا نہیں جی؟ دیکھیے, سپوائلرز جو ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ دن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ دکھائی دے. انہوں نے جتنی رخنہ اندازی کرنی تھی انہوں نے کرنے کی حد الوسع کوشش کی ہے. آئندہ بھی وہ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے, چاہے وہ افغانستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں. ان کی منفی سوچ ہے اور وہ سوچ جاری رہے گی. وہ وار اکانومی سے مستفید ہوتے رہے ہیں, اور اب بھی ان کی کوشش ہوگی کہ ان کی دکان چمکتی رہے اور وہ اپنے مفادات اور فائدے حاصل کرتے رہے. ان کو افغانستان کی عوام سے دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے اپنے مفادات کو, اپنی اقتدار کو اور اپنی جو جیب ہے اس کو ترجیح دینی ہے. کولڈ وار ایرا میں امریکہ نے جو پل آؤٹ کیا تھا افغانستان میں, وہاں پہ بڑا ابرپٹلی اس نے پل آؤٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے ایک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی, اور وہ ایلیمنٹس جو ہیں آج تک ہمارے گلے پڑے ہوئے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس بار امریکہ اگر پل آؤٹ کر رہا ہے وہاں سے پارشلی, تو اس کو کمپلیٹلی پل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اور ویکیوم کریٹ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ, تاکہ ایک مرتبہ سچویشن نہ سامنے آ جائے جو ہم نے آج سے کئی سال پہلے آلموسٹ لائک 4 ڈیکیڈز پہلے دیکھی تھی. دیکھیے, پاکستان کا موقف یہ رہا ہے اور طالبان کا یہ مطالبہ ہے, اور اس پر انہوں نے اتفاق بھی کیا ہے کہ فورسز کا وڈرال تو ہوگا. پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ وڈرال ہونا چاہیے, لیکن
रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल होना चाहिए, यानी कि जिम्मेदाराना तरीके से आप विड्रॉ कीजिए, कोई यकदम ऐसा खला पैदा ना कर रहे जिसकी वजह से कोई वैक्यूम क्रिएट हो जाए और उस वैक्यूम का और उस खला का फायदा ऐसी मनफी कुव्वतें उठाएं जिससे कि वहां अफरा तफरी फैल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का शाह महमूद कुरैशी साहब। और अब मैं चलूंगा डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा की तरफ। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा से पूछते हैं कि व्हाट्स हर टेक ऑन दिस वन, दोहा में एग्रीमेंट अमेरिका और तालिबान का, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। डॉक्टर साहबा, स्पॉयलर्स अपनी जगह मौजूद है, तो स्पॉयलर्स जो है, ये जो इंट्रा अफगान डायलॉग है उसमें कितना यहाँ पे गंद डाल सकेंगे, और क्या ये एग्रीमेंट जो है ये आफ्टर अमेरिकन इलेक्शंस भी रहेगा या नहीं रहेगा? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सबसे बड़ा खदशा कह लीजिए, स्पॉइलर कह लीजिए, वो है अफगानिस्तान की अपनी सियासी सूरत हाल। और इस हद तक कि देखिए कि जब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया तो दोनों ने अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी वो अनाउंस कर दी। अब्दुल्ला ने भी अनाउंस कर दी थी और अशरफ गनी ने भी अनाउंस कर दी, और फिर अमेरिकन प्रेशर की वजह से ये सेरेमनीज डिले की गई ताकि ये अमन मुआहदा हो जाए। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये, पहला तो ये है कि ये पिवट होगा तालिबान यूएस टॉक से, तालिबान अफगान टॉक से, वो सबसे बड़ी मुश्किल बात है। और फिर देखिए, तालिबान जो यहाँ तक आए हैं तो हर जगह कॉम्प्रोमाइजेस हुए, अफगान हुकूमत ने भी कॉम्प्रोमाइज किया है, तालिबान ने भी कॉम्प्रोमाइज किया है, अमेरिकन ने भी कॉम्प्रोमाइज किया है। तो ये इस बात का आकाश है कि पॉलिटिकल विल मौजूद है और एक म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट है, यानी किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन ये सूरत हाल तकलीफ दे सबके लिए, इसलिए वो इसका हल चाहते, और यही इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स को हल की तरफ धकेलता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि वो चीज तो कमिटमेंट टू रिजॉल्व एंड कमिटमेंट टू टेक इट फॉरवर्ड है, लेकिन आप बिल्कुल वजह कह रहे हैं कि स्पॉइलर, और दूसरा सबसे बड़ा स्पॉइलर सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है। कॉम्प्रोमाइजेस के बावजूद इस वक्त अफगान तालिबान ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पोजीशन ऑफ पावर में हैं और हम जीत गए। इस नैरेटिव की बका के लिए उनको अपनी पोजीशन ऑफ पावर को सामने रखना होगा या जारी रखना होगा, और वो मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इसको मैं पीस डील नहीं कह सकती क्योंकि ये पीस डील नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है कि फिर तालिबान अफगान हुकूमत से बात करेंगे, फिर उसमें उसके खदोखाल क्या होंगे, उसमें तालिबान का कितना हिस्सा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम, ये तो बहुत मुश्किल कंटेंटेशियस इशूज है। इसके हवाले से अभी हमारे पास कोई बात नहीं सामने आई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि तालिबान जो है उनकी ऑन द साइड लाइन्स ऑफ दिस पीस प्रोसेस अफगान हुकूमत के नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है जिसमें औरतें भी शामिल थी। तो समझिए कि जो ब्रिज बिल्डिंग है या जो राह हमवार की गई है इसके लिए वो उसमें खासी मजबूत चीजें हैं, और आज से पहले 18-19 साल में हम पहले कभी इस पॉइंट तक नहीं पहुंचे थे। फिर इस वक्त जो वो हो रहा है, जब ये साइनिंग हो रही है, तो आपने देखा होगा कि इट्स ऑलमोस्ट बिकम अ ग्लोबल इवेंट। पूरी दुनिया से वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पूरी दुनिया में कवरेज है। तो मेरा ख्याल है कि जो बाय-इन होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो इसमें होगा और वो इसे करना चाहेंगे। और अमेरिकन इलेक्शन ही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, देखिए ना जी, क्योंकि ट्रम्प की तो सर्वाइवल है, उसका फॉरेन पॉलिसी फेलियर में ये एक संदेश ज्वेल इन हिज क्राउन होगा। तो जाहिर है अमेरिकन इलेक्शन में अहम है, लेकिन उसके बाद भी कमिटमेंट रहेगा क्योंकि कंप्लीट विड्रॉल तो नहीं हो रही ना। कि जिन अनासर ने इस नहज तक इस सूरत हाल को पहुंचाया है वो खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं ना। अफगान हुकूमत इनफेक्टिव रहेगी अगर तालिबान कॉन्फ्लिक्ट के मूड पे रहेंगे और ग्राउंड से उनका कंट्रोल रहेगा। तालिबान को ये जिंदा कब तक वो रख सकते हैं, उन्हें इवेंचुअली गवर्नमेंट में हिस्सा चाहिए, वो हिस्सेदारी उन्हें अब मिल रही है और वो उनका जो स्टेटस है वो लेजिटिमाइज हो जाएगा। अमेरिका को ये सूट करता है कि कम्प्लीटली नॉट आउट ऑफ द यूएस, बट एटलीस्ट जो उनकी बॉडीज टेकिंग बॉडीज बैक टू वॉशिंगटन या यूएस वो कम हो जाएगा। तो समझे कि स्टेटस जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबकी स्टेक्स हैं इसको सपोर्ट करने में और इसको जारी रखने में। और अफगान हुकूमत का एक्सपेरिमेंट तो हो गया ना कि काबुल में तो सिर्फ हुकूमत नहीं चल सकती। इफ यू गो टू काबुल इट इज अ सिटी बिहाइंड स्टोन वॉल्स, दैट्स व्हाट द सिटी लुक्स लाइक, दिस हैज टू चेंज।
اور اگر یہ بدلنا ہے تو پھر اس کو چلانا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ بائے ان سب اسٹیک ہولڈرز کا ہے, اور یہ اس وقت سب سے مثبت بات ہے جو میرا خیال ہے کہ ہمیں سال کے آخر میں کوئی بہت پرفیکٹ سولوشن نہیں دے گی لیکن وے فارورڈ ضرور دے گی. اچھا, اگر ہمیں وے فارورڈ ملتا بھی ہے جی اور ہمیں نظر بھی آتا ہے تو کیا امریکہ ایک جو ویکیوم تو نہیں کریٹ کر دے گا وہاں پہ, اور اوپن وہاں پہ اسپیس تو نہیں چھوڑ دے گا رشیا کے لیے, ایران کے لیے, چائنا کے لیے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا, اتنا وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا اس نے امریکہ نے, تو یہ کیسے مینیج ہوگا؟ ول امریکہ بی ایبل ٹو پل دس تھنگ؟ امریکہ ہیز ڈن تھنگس ٹو پل دس آف, اور امریکہ آن دا گراؤنڈ رہے گا. یہ تو اچھی بات ہوئی ہے کہ امریکہ نے کٹ اینڈ رن کی اسٹریٹجی نہیں اپنائی ہے. وہ افغانستان کو پہلے کی طرح ابینڈن کر کے نہیں جا رہا ہے, وہ کمیٹڈ ہے, اس کے وہاں پہ اسٹیٹس بھی ہیں, اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ وہ اس کے انٹرسٹ ہیں. وہ کمپلیٹلی یہ فیلڈ اوپن نہیں چھوڑے گا فار رشیا, فار چائنا, فار ادر پیریفرل پاورز. جو پیوٹنگ, جو انفولڈنگ آف اے نیو کولڈ وار ہے, جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, اس میں امریکہ کو سوٹ کرتا ہے اس خطے میں اپنی پریزنس کو برقرار رکھنا, اور وہ رکھے گا. اور دیکھیے کہ اس سے زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن تو امریکہ کے لیے ہے نہیں کہ وہ کمپیکٹ پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائے. انٹیلیجنس شیئرنگ, جو انٹیلیجنس حاصل کرنے کی پوزیشن ہے وہ اس کے پاس رہے. And it is sitting in the backyard of Russia, it is sitting in the backyard of China, it is sitting in the backyard of Iran. تو لوکیشن وائز تو وہاں پہ امریکہ کا رکھنا امریکہ کو سوٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو مانیٹری کمٹمنٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے لیکن رہے گا, کیونکہ اگر طالبان حکومت کا حصہ بھی بن جاتے ہیں تو پیسہ تو ہونے بھی چاہیے نا افغان حکومت چلانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو آپ کے خیال میں یہ پیسہ جو ہے افغان آرمی کو مینٹین کرنے کے لیے 3.5 بلین تو ایک جگہ, باقی جو افغان گورنمنٹ کو چلانے کے لیے پیسہ جو ہے وہ امریکہ پمپ ان کرتا رہے گا؟ جی میرا خیال ہے اتنا پمپ ان نہیں کرے گا, لیکن کمپلیٹلی اپنی کمٹمنٹ سے بیک آف نہیں کرے گا. جو پرائم آبجیکٹو ان کا تھا کہ افغانستان کی زمین ان کے خلاف ٹیررزم کے حوالے سے استعمال نہ ہو, وہ کمٹمنٹ انہوں نے لے لیا ہے طالبان. آپ کے خیال میں وہ کمٹمنٹ پوری ہوگی کہ افغان ٹیریٹری ویسٹ کے لیے ٹیررزم کے لیے یوز نہیں ہوگی؟ We live in a world جہاں پہ we work under international searchlight. So we keep our fingers crossed, and that is what is going to continue to propel United States to invest in Afghanistan, remain invested in Afghanistan. اوکے جی. سو ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ اپنی منیمم پریزنس وہاں پہ رکھے گا اور وہ سوٹ کرتا ہے اس کو کہ وہ انٹیل شیئرنگ پہ چلے گا, اور اس میں جناب وہ بیک یارڈ میں بھی ہوگا, رشیا کے بھی, ایران کے بھی, اور اس کو سوٹ کرے گی یہ ساری چیزیں. اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ سب کو سوٹ کرتا ہے, اور وہ ہیپ ہیزڈلی جیسے کولڈ وار ایرا میں وہاں سے پل آؤٹ کیا تھا امریکہ نے, ویسے نہیں کر رہا, وچ از آلسو a good thing. اور as far as pumping in money to maintain the Afghan army is concerned, ٹھیک ہے وہ اس کو پمپ ان کرتا رہے گا, اور الیکشنز میں بھی ایک کمٹمنٹ جو ٹرمپ نے کی تھی وہ اس کی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جی ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب سے, ان کی رائے کیا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک, اور اس کے بعد میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب. نیکسٹ فیز میں انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوگا, اس پہ سب کے کنسرنز ہیں. دو دے ہیو کم اپ ود اے ڈیڈ لائن کہ 1 سال کے اندر اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے سب چیزوں کو. ڈو یو تھنک اٹس پاسبل کہ 1 سال کے اندر وائنڈ اپ ہو جائے ساری چیزیں اور کوئی ریزلٹ سامنے آ جائے؟ اینڈ سیکنڈلی یہ جو سارا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں رشیا کہاں کھڑا ہوگا, ایران کہاں کھڑا ہوگا, اور چائنا کہاں کھڑا ہوگا؟ جی جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے یہ ایگریمنٹ دیکھنے کو تو ایک بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ امریکن نے اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قوم سے کمٹ کیا ہوا تھا کہ اس غیر ضروری جنگ سے وہ نکلیں گے, لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ باور کرانے میں کامیاب ہو چکی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. دس از ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ مکمل ودرال امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. ایک تو انہوں نے یہاں پہ تقریباً $1 ٹریلین خرچ کیے ہیں, 19 ایئرس تک انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے, اور اب جو اسٹیبلشمنٹ وہ لے کر آئے ہیں اس میں 3 بڑے میجر فلاز ہیں. پہلا ہے افغان کانسٹیٹیوشن. افغانستان تاریخی طور پہ کبھی بھی مضبوط مرکز کے
چلا اس کی یہ کنفیگریشن رہی ہے اور مضبوط مرکز یہاں کبھی بھی اسٹیبلش نہیں رہا. دوسری بات ہے انٹرا افغان انڈرسٹینڈنگ. اب انٹرا افغان رائیولری اتنی زیادہ ہے, یہ جب میثاق ملی جسے کہتے ہیں جب وہ ختم ہوا جس میں تمام نیشنز کی اور ایتھنک گروپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ اس ریولوشن کے بعد جو کمیونسٹ ریولوشن آیا تھا اس کے بعد ختم ہو گئی. اب تمام جو فیکشنز ہیں وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں اور ان میں سے سب سے مضبوط فیکشن ہے پشتونز کا, جنہوں نے ایکوپیشن فورسز کو ریزسٹ کیا ہے. جو تاجک اینڈ ازبک فیکشن تھا انہوں نے امریکنز کو لانے میں اور ملا عمر کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. اب یہ رائیولری مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ رائیولری بہت عرصے تک چلے گی اور دونوں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے میں وقت لیں گے یا مشکل سے ہی ایکسپٹ کریں گے. مجھے ایسی ایکسپٹنس اس وجہ سے جو نظرن الائنس ہے وہ چاہے گی کہ امریکن جہاں رہیں دو وجہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی اور نظرن الائنس چاہتے ہیں فائنینشیل سپورٹ کے لیے $3.5 بلین اینولی چاہیے افغان نیشنل آرمی کو سسٹین کرنے کے لیے اور افغان حکومت کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر اٹھانے کے لیے یہ ویکیوم فل کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. $3.5 بلین نہ رشیا دے گا, نہ امیڈیٹلی چائنا دے گا اور نہ کوئی اور ریجن میں کوئی ایسا ملک ہے جو دے سکے, نہ انٹرنل حالات ایسے ہیں کہ وہ یہ فنڈ اکٹھے کر سکیں. اگر یہ ہے تو پھر امریکن پریزنس میں دیکھ رہا ہوں ایک لمبے عرصے تک یہاں پر رہے گی. ایک طرف پولیٹیکل گینز کے لیے ڈرا ڈاؤن کر لیں گے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور ان کی بات مانتے ہوئے وہ اپنی پریزنس افغانستان میں رکھیں گے. اس کو بالکل ایسا نہیں چھوڑ دیں گے کہ کل چائنا آئے جہاں پہ انویسٹ کرے اور یوریشیا اور سینٹرل ایشیا کی طرف اور گلف کی طرف اس کو ایک اتنی بڑی ایکسس مل جائے چائنا کو, کیونکہ چائنا کا جو آئل کے لیے ایپیٹائٹ ہے, جو انرجی کے لیے ایپیٹائٹ ہے وہ ہے اور رہے گا فار نیکسٹ ڈیکیڈ اور 2. تو اس طرح کا فری رن چائنا کو امریکہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر آپ ان تین چیزوں کو دیکھیں ملا کر, انٹرا افغان رائیولری, فائنینشیل سسٹیننس آف افغان نیشنل آرمی اینڈ گورنمنٹ اینڈ چائنا کو انہنڈرڈ اور فری ایکسس ان افغانستان اینڈ اپ ٹو یوریشیا, سینٹرل ایشیا اینڈ گلف. تو جب یہ تین چیزیں سامنے رکھی جائیں تو پھر میں یہ نتیجہ اس سے نکالتا ہوں کہ اتنا جلدی امریکہ یہاں سے مکمل طور پر نہ نکلے گا اور نہ جو انٹر افغان ڈائلاگ ہے وہ اتنا جلدی کامیاب ہوگا. اور اسٹیکنگ پوائنٹ آئے گا بیچ میں افغان کانسٹیٹیوشن جو ابھی نافذ کر دیا گیا ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے افغان میجورٹی کو. جان صاحب, تو یہ ایگریمنٹ کے کامیابی کے چانسز کتنے ہیں؟ دیکھیے کامیابی کے چانسز ابتداً دونوں پارٹیوں کے لیے ون ون سچویشن ہے. اچھا. کیونکہ امریکہ الیکشن سے پہلے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کین گو بیک ٹو دا پیپل آف یونائٹیڈ اسٹیٹس اور ان کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ میں نے کہا تھا وڈرال کے لیے اور فرسٹ فیز ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے. اوکے. تو ان کو جو ووٹ میں پولیٹیکل گین یا مائلیج چاہیے وہ لے لیں گے. اسی طرح طالبان لیجیٹیمائز ہو گئے ہیں, ان کی اسٹرگل لیجیٹیمائز ہو گئی ہے کیونکہ اشرف غنی حکومت کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے قطر میں امریکہ نے ان کو ایکسپٹ کیا اور ایک پاور سمجھ کر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا, جس کی وجہ سے افغان طالبان دے اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ کہ ہم ایک فورس ہے ٹو ریکن ود, ہم نے ریزسٹ کیا ہے اور ہم نے امریکہ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے اور امریکہ اپنی آپریشن ہمارے خلاف روک رہا ہے اور ہم بھی وائلنس میں کمی لا رہے ہیں. دیکھنے والی بات ہے کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہے, کیونکہ اس وقت 50% سے زیادہ ایریا طالبان کے اپنے قبضے میں ہے جو امریکہ نہ لے سکا ہے نہ آئندہ لے سکتا ہے. تو اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو دوسری چیز جو امریکہ نہیں چھوڑے گا بہت جلد, ان کے 5 بڑے بیسز ہیں
جن میں سے جو نارتھ میں بیسز ہیں ان کو امریکہ فی الحال خالی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ جو ویکیوم کریٹ ہوگا، جو آپ نے پہلے سوال میں پوچھا تھا، اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے پھر رشیا آ جائے گا اور چائنا آ جائے گا، اور امریکہ کا تمام تر انفلوئنس افغانستان میں ختم ہو جائے گا، جو امریکہ نہیں چاہتا۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ڈائیلاگ ابتداً کامیاب ہوگا، ٹیمپرری ریلیف دونوں سائڈز کو ملے گی، لیکن ایک سٹیج پر جا کر انٹر افغان ڈیفیکلٹیز میں یہ پھنس جائے گا، اور پھر کوئی نئی صورت سامنے نکلے گی جس پہ پھر کبھی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ جو 3.5 بلین کا فائننسز چاہیے ٹو مینٹین دا افغان آرمی، وہ پمپ ان کرتا رہے گا امریکہ جی؟ امریکہ فی الحال تو پمپ ان کرے گا، کیونکہ وہ اشرف غنی گورنمنٹ کو، جس کو ہم نے منیمم ٹرن آؤٹ کے باوجود 50.37 کی اکثریت دلوا کر الیکشن کمیشن آف افغانستان سے اس کو لیجیٹیمائز کر دیا ہے، اگر ان کو لیجیٹیمیسی دے دی ہے اور نظرن الائنس کو بھی ہائی اینڈ ڈرائی نہیں چھوڑنا، تو پھر وہ بیٹھا رہے گا۔ اور مجھے یہ کہنے میں نہیں ہے کہ جو نارکو ٹریڈ ہے، جس میں بہت زیادہ ابھی اس وقت بہت اوپر چلا گیا ہے، اس میں سے تمام اخراجات یہ پورے کیے جا رہے ہیں، اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ سچویشن۔ ظہیر صاحب، سو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فی الحال اٹس اے ون ون سچویشن فار طالبان، کیونکہ ان کی ریکگنیشن ہو رہی ہے، نمبر ون، اینڈ سیکنڈلی اٹس گوئنگ ٹو بی اے ون ون سچویشن فار امریکہ آلسو، اور کیونکہ الیکشنز آر راؤنڈ دا کارنر اور ان کے لیے بھی ایک ریلیف ہے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایوری ون انکلوڈنگ یو ہیو اپریہینشنز کہ یہ جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے اس میں پرابلمز آئیں گی، اور یہ پرابلمز جو ہے یہ ایک سال کے اندر سارٹ آؤٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ سو اٹس گوئنگ ٹو بی another situation probably after 1 year، اور اس کے بعد کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ ایک کمرشل بریک کی طرف چلوں گا جی، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سینیٹر شیری رحمان صاحبہ سے۔ ایک چھوٹی سی بریک۔ شیری رحمان صاحبہ، ڈو یو تھنک کہ something will come out of this intra افغان ڈائیلاگ جی، کیونکہ this is going to be the second phase after agreement جی؟ کتنے سالوں سے یہ ڈسکشن چل رہا ہے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ، افغان اونڈ، افغان کے ہاتھوں میں یہ امن کی کنجی ہے، اور جس طرح وہ روڈ میپ بناتے ہیں ان پر یہ پوری بات مشتمل ہے۔ لیکن ابھی تک میں تو سمجھتی ہوں کہ جو افغانستان میں کوئی بھی اتحاد کی بات کی جائے تو یہ اتحاد کے حوالے سے سب سے میں سمجھتی ہوں کمزور موقع ہے۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ جو عبداللہ اور اشرف غنی کی ایک حکومت تھوک سے چپکی ہوئی تھی، وہ بھی اب علامتی طور پہ بھی ساتھ نہیں ہے، تو دھڑے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ افغانستان کی پچھلی حکومت میں بھی اشرف غنی کی انوگرل نہیں ہو سکی، ان کا الیکشن پر سوال اٹھ رہا ہے، ان کے اپنے رائیولز اٹھا رہے ہیں، پھر اب طالبان میں بھی خاصی دھڑے بندی ہے۔ تو یہ تو سب سے پیچیدہ بات تو یہ تھی جی، ڈیل سائن کرنا اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ افغانستان کے طالبان پہلے دن سے چاہ رہے تھے، کافی دنوں سے، مطلب سال سے جو یہ بات چل رہی ہے، وہ امریکہ کے ساتھ کو فریق مان کے ان کے ساتھ تیار تھے بات چیت کرنے، لیکن انہوں نے کبھی کابل میں جو حکومت بیٹھی ہے افغانستان کی اس کو نہیں پہچانا، اور ابھی بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اصل چیلنج تو یہ ہوگا، دوسرے سوال بعد میں آئیں گے کہ کون ان کو جمع کرے گا۔ ظاہر ہے امریکی اس میں اثر و رسوخ بہت اہم ہے، لیکن امریکی اس میں فوکس بھی اور اہلیت بھی ایک ظاہر نئے سوالوں کو جنم دے رہی ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی انتظامیہ اپنی افواج کو آدھا آدھا کر کے وہاں سے پوری طور پر نکلنا چاہتی ہے، اور افغانستان تو اس وقت طالبان کے ہاتھ میں وہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ جیسے پہلے کولڈ وار ایرا میں ایک بڑا ہیپ ہیزڈلی وڈرال ہوا تھا امریکن فورسز کا، اور ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا جو آج تک ہمارے گلے پڑا ہوا ہے۔ اس بار بھی اگر کمپلیٹ وڈرال ہوتا ہے امریکن فورسز کا تو ایک مرتبہ پھر وہ ویکیوم کریٹ ہو جائے گا، اور پھر اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن۔ سو آپ نہیں سمجھتی کہ
تھوڑی سی پریزنس جو ہے امریکن فورسز کی وہاں پہ رہنی چاہیے. ویسے بھی وہ تقریباً $1 ٹریلین وہاں پہ انویسٹ کر چکے ہیں. امریکہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب بس ہم اپنا یا تو سائیگون سے نکلے ہیلی کاپٹر یا کسی طرح بس جانا ہے ہم نے, اور ایک یہ آپ کو طرز نظر آ رہی ہے مستقل, یہ ایک ٹرینڈ نظر آ رہی ہے. اب ہمارا سوال تو یہ بنتا ہے کہ آگے جا کے یہ جو امن کی بات کر رہے ہیں, ہم بالکل چاہتے ہیں کہ امن ہو افغانستان میں, اس کے بغیر ہمارے لیے بھی خطے میں امن مشکل ہوتا ہے, اور ظاہر ہے یہ اپنا فیصلہ کریں, لیکن کون اس امن کا ضامن بنے گا, گارنٹر کون بنے گا؟ اس دفعہ آپ نے دیکھا نہ کوئی اوسلو پروسیس ہوئی ہے, نہ جنیوا پروسیس ہوئی ہے. تو یہ ایک براڈ بیسڈ اگریمنٹس جو ہوتے ہیں جس میں سارے سٹیک ہولڈرز جو نیبرز وغیرہ, رشیا, چین, ایران, پاکستان, ایران کے بھی بڑے سٹیکس ہیں اس پورے معاملے میں, تو ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ یہ ساری باتیں نہیں سامنے آئی ہیں, بلکہ میری اطلاع میں پاکستان نے تو آفیشلی جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے وہ تو دیکھا اس کی تحریری اگریمنٹ کیا ہے. ظاہر ہے کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی, لیکن ابھی تک اس میں کوئی شفافیت نہیں ہے. اور پھر افغانستان کے جو آئینی مسئلے مسائل ہیں وہ کون سے آئین پر اب تکیہ کرتے ہیں دونوں فریقین بھی اب کون ہیں, کتنے دھڑے اس میں ہوں گے, یہ ساری باتیں اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں امریکن کوئی نہ کوئی گارنٹر یا انٹرنیشنل یا UN یا کوئی اور نہیں ہوگا, تو یہ تو پھر ایک سیکیورٹی ویکیوم ظاہر ہے بنے گا, اور جس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی وہی کہے گا کہ میں فاتح ہوں. تو یہ تو صورتحال سامنے آپ کی بن رہی ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جی ایک اور چیز بڑی اہم ہے, افغان فورسز ہیں جو ان کو مینٹین رکھنے کے لیے, ان کو مینٹین کرنے کے لیے ان کے لیے کم از کم $3.5 ملین چاہیے, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے, افغان گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے. تو وہ اتنی بڑی جو رقم ہے وہ نہ تو چائنا پمپ ان کرنے کے لیے تیار ہوگا میرے خیال میں, نہ رشیا ہوگا, نہ ایران کر سکے گا. تو یہ ان کو کون پمپ ان کرتا رہے گا پیسہ, یا امریکنز جو ہے پمپ ان کرتے رہیں گے پیسے ایون اف دے پارشلی ودرا فرام افغانستان؟ جی میں اور آپ تو یہی کہیں گے کہ کسی نہ کسی کو ذمہ داری تو لینی پڑے گی. اب پاکستان نے جو میسیجنگ کرنی چاہیے وہ پہلی میسیج تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی سرزمین کے ذمہ داری لے سکتے ہیں. اب جو ان کے معاہدہ ہے آپ نے دیکھا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم طالبان اور ملا برادر کی سربراہی میں اپنی سرزمین کی ذمہ داری لیں گے. تو اور کوئی نہیں لے رہا, طالبان کو دی جا رہی ہے اور وہ سونپ بھی رہے ہیں. ایک تو یہ بات, اور آج نیو یارک ٹائمز میں سراج حقانی کے آرٹیکل کے بعد ایک اور آرٹیکل آیا ہے کہ وہاں کے اہلکار کا, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا, اور اس میں لکھا ہے کہ کوئٹہ شورا اور پشاور کا جو گروپ ہے, اب نہ کوئٹہ شورا اس وقت موجود ہے, نہ کوئی ایسا, پشاور میں آتے جاتے ہوں گے لیکن کوئی وہاں ہیڈ کوارٹرز نہیں ہے جیسے آج اندیا دیا گیا ہے. اور اس کا یہ مجھے بالکل میرے کھٹکا یہ بات کی سن کے کہ یہ پھر سے پاکستان کو آہستہ آہستہ بنانا چاہتے ہیں ذمہ دار ملک, جو جب یہ اگریمنٹ میں کوئی مسئلے مسائل اٹھیں گے تو یہ پاکستان کے در پہ ڈال دیں گے. جو ان کی پہلی پرانی ایک روایت رہی ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کو مروز خاطر لیا ہے کہ ہر چیز کو کٹہرے میں کھڑا دیں. آپ کو یاد ہے کہ کتنے سال, خاص طور سے جب میں ایمبیسڈر تھی, 10 سال انہوں نے حقانی گروپ ہمارے سر پہ رکھا, یہ کہتے ہوئے کہ آپ ان کو کسی طرح وائپ آؤٹ کریں. تو ہمارا جواب ہوتا تھا بھائی وہ افغانستان میں ان کی مین دھڑا وہیں ہے, ہم پاکستان میں ان کی فیملیز کو سکویز کر سکتے ہیں میکسیمم, لیکن آپ لوگ تو بوری بستر لے کے جب مرضی آئے گی چلے جاؤ گے, نہ کوئی منطق نہ جواب ہوگا, اور ہم پھر پھنس جائیں گے اور اس پورے میس میں. اور افغانستان سے جو ہم گروپ گولہ باری کرے گا ان کو آپ تو نہیں ہٹا سکے افغانستان سے, تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں کس طرح ہم کریں. اب وہی حقانی سے ان کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے, ان سے آپیڈز نیو یارک ٹائم میں لکھے جا رہے ہیں, اس کو آفسیٹ کرنے آج کچھ لکھا گیا ہے. اس میں پاکستان پھر ایک ایسی سچویشن میں نہ آ جائے
جہاں افغانستان کی سرزمین پر جو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا پیسے ان کے نہیں ملتے ہیں نہ، یا کرپشن ہوتی ہے، یہاں آپس میں جسے کہتے ہیں اسپیکٹیکولر اٹیکس یا حملے ہوتے ہیں، تو یا سول وار کی سچویشن خدا نخواستہ آتی ہے، تو اس میں پاکستان کا کوئی نہ ہاتھ ہے نہ ذمہ داری ہے. لیکن مجھے خدشہ یہ ہے، اور میں بار بار یہ بات کہتی رہی ہوں، کہ جب بھی کوئی معاہدہ ہو پہلے آپ پاکستان کی تحفظ کریں کہ پاکستان کو کسی اس پورے جو انکنیکٹڈ، جب آپ ایک میپ بناتے ہیں، روڈ میپ بناتے ہیں، تو آپ وہ جو لکیریں ان کو کنیکٹ تو کرتے ہیں. اس وقت بہت ساری لکیریں ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہوئے ہوئے. یہ خلا پاکستان نہیں کر سکتا not to make Afghanistan solvent or financially viable, or to create a security situation جہاں سارے اسٹیک ہولڈرز ایک دوسرے کے ساتھ سہمت ہوں کسی اگریمنٹ پر. یہ کام جو فوج وہاں، جو قوت وہاں 20 سال سے قابض ہے، اس کا کام تھا، یا پھر افغانستان، اصل کام تو یہ افغانستان کی اپنی عوام کا ہے. لیکن وہ اس وقت ایک ایکسٹریم تقسیم کی کیفیت میں ہیں، اور جو ہم سب دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے. اور یہ مسئلہ تو اصل یہی ہوگا کہ کون کس سے بات کرے گا، کون افغانستان کے جھنڈے کا حقدار ہوگا. یہ ساری باتیں آئرن آؤٹ نہیں کی ہوئی ہیں. پرزنر ریلیز ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، کانفیڈنس بلڈنگ، 7 دن کا مطلب آپ نے کہا ہے کہ جی ہم نے ریڈکشن آف وائلنس کیا. تو یہ معاہدہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ریڈکشن آف وائلنس تو یہی سیز فائر بھی نہیں ہوتا. جس ریڈکشن آف وائلنس میں تو آپ طالبان اپنی جو ملٹری پوسٹ ہیں اس کو چھوڑ کے ٹیمپری طور پر معطل کر کے واپس آتے ہیں. وہ اپنی فائٹنگ پوسٹ چھوڑتے نہیں ہیں. اور اب جب سرد جو سیزن ہے، موسم ہے، یہ ختم ہوگا، اور جو پھر سپرنگ آتی ہے، اس میں آپ کو پتا ہے کہ افغان فائٹنگ کس طرح ریزیوم ہوتی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی تشویش کا باعث ہے. ہم پھر بھی ویلکم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ بہت تاریخی موقع ہو سکتا ہے اگر اس کو ٹھیک سے مینج کیا جائے. لیکن سوال پھر اٹھتا ہے کہ کون مینج کر رہا ہے اور یہ بات کہاں تک جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. سو بیسیکلی یہ ہے there are too many ifs and buts in it کہ یہ کامیاب ہوتا ہے معاہدہ، نہیں ہوتا. یا تو پاکستان کی عوام سے شیئر نہیں کیے گئے، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کچھ. اوکے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. شیری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں جناب کہ اس میں بہت سی ifs and buts ہیں اس ایگریمنٹ میں، اور جو مین ایشو ہے وہ ہے انٹرا افغان ڈائلاگ سی، اور اس میں صحیح کام شروع ہوگا. ایگریمنٹ بالکل ٹھیک ہے، طالبان کا اور امریکہ کا ایگریمنٹ ہوا، پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کرا دیا جناب. لیکن اس کے بعد جو صحیح مرحلہ شروع ہوگا، جو سیریس مرحلہ شروع ہوگا اس ایگریمنٹ کو سسٹین کرنے کے لیے، وہ ہے انٹرا افغان ڈائلاگ. اور اس میں دیکھا جائے گا کہ جناب یہ سارے دھڑے ایک امبریلا کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.